اس سے پوچھا گیا کہ یہ کلام کس کا ہے، تو کمپیوٹر نے کیا جواب دیا؟ یہ دونوں کتابوں کا مالک اور خالق ایک ہے۔ سلوات پڑھیے بابا۔ تو خداوند عالم نے آج سائنس جتنی ترقی کرتے جا رہی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی قرآن کی تاریخ۔ ہماری تاریخ تو نظر نہیں ہے، مگر جن کے دل میں اور جن کے ریسرچ میں، جن کی تحقیق میں باتیں آ گئی ہیں، انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ پورا پرتگال ملک جو ہے پورا عیسائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دوسری قومیں مانی نہیں لیکن پوری عیسائیت ہے۔ اور یہاں کا پوپ پال اول، دوم، سویم، جتنے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزوں تاریخ کے اندر، وہاں پر جو ہے ایک قبر ہے وادی کے اندر، اور اس وادی کا نام جو ہے فاطمہ ویلی ہے۔ ویلی وادی کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور یہ پوپ جب چلتے ہیں اسی طرف تو ننگے پیر ننگے سر، اور جب قریب پہنچ جاتے ہیں اس وادی کے تو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، اور ان کی ماں تمام منتیں مرادیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ آج بھی عیسائی چرچ کے اندر میں نے کسی تقریر میں کہا تھا کہ جب تک گال تیریا کا پودا نہیں ہوتا ان کی عبادت شروع نہیں ہوتی۔ گال تیریا کیا ہے؟ یہ بگڑ کر لفظ بن گیا ہے، وہ اصل میں بولے طاہرہ، جناب سیدہ کی طرف منسوب ہے، مگر وہ آج بگڑ کر گال تیریا ہو گیا۔ یہ پودے کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں 14 شاخیں ہوتی ہیں، ہر شاخ پر 14 پتے ہوتے ہیں۔ نہیں ہے تو تحقیق کر لیجئے کسی گرجا گھر میں جا کے، اور ہر پھول کی پنکھڑیاں جو ہیں وہ 14 ہوتی ہیں۔ یہ ایک راہبہ جو تھی، اس کے پاس کسی عورت نے جو بے اولاد تھی جا کر بہت اصرار کیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دے سکتی، اور اس کے علم کا اتنا چرچا تھا آخر کو مجبور ہو کر اس نے جناب مریم کے وسیلے سے بارگاہ سیدہ میں دعا کی۔ اس وقت جناب سیدہ نے خواب میں آ کر اس پھول کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی ایک پنکھڑی کھلا دے اس عورت کو، صاحب اولاد ہو جائے گی۔ جب سے یہ گال تیریا جو ہے وہ گرجا کے اندر جب عیسائی عبادت ہی نہیں شروع ہوتی جب تک کہ وہ گلدان میں نہیں پہنچتا۔ تو ان تمام باتوں پر ہماری بھی نظر رہنا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اغیار میں جا کے کیا ایمان پیدا کر رہا ہے اور ہم کس مقام پر ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیں بابا۔ اب قرآن کی بات تو ہو گئی، اب آئیے اہل بیت کی طرف۔ مولا متقیان مسجد کوفہ، خطبہ جاری ہے، کسی شخص نے کھڑے رہ کر پوچھ لیا کہ مولا یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ والاسر کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ اس دن تو صرف میں نے وقت بتایا تھا، غیروں کے بھی یہاں اور اپنے زمانے کے حساب سے، مگر اس زمانے میں ہے کیا، اس کی کیا وسعتیں ہیں، اس کو سمجھیے، وہ بھی میرے مولا کی زبان سے۔ تو آپ نے پوچھا اس شخص سے کہ تو کیا جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو یہ سنتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فلک میں مانے اس طریقے سے لکڑی کے تختے کے اوپر کیلٹ ہو کی جاتی ہے، اس طریقے سے ٹھوکے ہوئے۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھوت پریت اور جن جو ہیں ان کے جلائے ہوئے چراغ ہیں۔ مولا نے کہا کہ سن، خداوند عالم دنیا بنانے کے پہلے جب یہ ارادہ کیا تو یہ کائنات جتنی بڑی ہے اتنا بڑا میٹر تیار کیا، اتنا بڑا مٹیریل تیار کیا، اور اس پر ایک نظر ہیبت ڈالی۔ اللہ کی جلالی نظروں کو دیکھ کے یہ میٹر جو تھا وہ پانی پانی ہو گیا۔ پھر اس پر خداوند عالم نے نظر ڈالی، یہ پانی جو ہے وہ ابلنا شروع ہوا، اس سے بخارات پیدا ہوئے، اس میں جھاگ پیدا ہوئی۔ ان بخارات کے ذریعے سے خداوند عالم نے آسمان کی تخلیق کی، جھاگ کے ذریعے سے زمین کی تخلیق کی۔ جب پہلی زمین بنی
پہلا آسمان بنا تو پہلی زمین سے پہلا آسمان جو ہے اس کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کی راہ ہے. کون سے 500 سال؟ ہم رکشہ سے جائیں وہ 500 سال، ٹرین سے جائیں وہ 500 سال، ہوائی جہاز سے جائیں وہ 500 سال نہیں. مولانا تو صرف 500 سال کا ہے، مگر جب آج سائنس نے اس کی تحقیق کی، مولانا نے کہا تھا نظر کے 500 سال. یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنا اور روشنی کی جو اسپیڈ کا سائنس کے اندر جب یہ کیا گیا تو میل کے حساب سے 1,40,286 میل، کلومیٹر کے حساب سے 3 لاکھ کلومیٹر ایک سال کے اندر. یعنی روشنی جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. تو ایک منٹ میں کتنا کرے گی، ایک گھنٹے میں کتنا کرے گی، ایک دن میں کتنا کرے گی، ایک ہفتے میں کتنا کرے گی، ایک مہینے میں کتنا فاصلہ تیار کرے گی اور ایک سال میں کتنا کرے گی. آپ کے پاس گنتی نہیں ہے. اسے لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. یہ گنتی کا ہے کیونکہ اتنے فاصلے جو ہیں نہ فٹ سے نہ کلومیٹر سے نہ گز سے گنے جائیں گے، بلکہ اس کے لیے یہ لائٹنگ ایئر ہوتا ہے، لائٹ ایئر ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے. تو اس وقت مولا نے کہا کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. پھر بیان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر دوسرا آسمان بنا. پہلے آسمان کا نام جو ہے وہ مولانا نے بتایا کہ برقیہ، بے رے قاف یہ عین الف. پہلے آسمان کا، آسمان اول کا نام جو ہے وہ برقیہ. دوسرا آسمان جب خداوند عالم نے بنایا تو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک وہی فاصلہ 500 سال. دوسرے آسمان کا جو نام ہے وہ قیدون. پھر مولا بیان کرتے ہیں کہ دوسرے سے تیسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے وہی 500 سال کی راہ. اس کا نام ہے معون. پھر تیسرے سے چوتھے کا وہی فاصلہ ہے جو پہلے سے دوسرے کا ہے، یعنی 500 سال کی راہ. اس کا نام ہے فیلون. اور میں ان تمام باتوں کی جو آسمانوں کے اندر تشریح ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بیان کروں. صرف آسمان اول کی چرچا شروع ہو جائے گا تو شاید ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے بعد نکلے. تو یہ تفصیل جو ہے چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو ایک فرشتے کو دیکھا جس کا آدھا جسم جو ہے وہ برف کا ہے اور آدھا جسم جو ہے وہ آگ کا ہے. میں کوئی معراج نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ کو ایک منزل کی طرف لے جانا ہے. مجھے معجزہ دکھانا ہے کہ قرآن و اہل بیت کیسا معجزہ ہے. آج سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے جب جا کے ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے. اور حقیقت بھی ہے اس زمانے کے عرب بدو جو تھے ان کی سمجھ کے باہر یہ باتیں تھی. اس لیے سرسری نہج البلاغہ میں قرآن کے اندر خداوند عالم نے ان باتوں کو گزار دیا. آج جب پڑھا لکھا اور سائنس کے تحقیق کے ذریعے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہے تو ہر بات کی انسان کو اس کی اہمیت کی سمجھ میں آئی. تو چوتھے آسمان پر یہ فرشتہ ہے، آدھا برف کا آدھا آگ کا. نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے نہ برف آگ کو بجھاتا. ایک بیچ میں صرف نشان ہے، دونوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں سے یہ برف اور یہاں سے یہ آگ. اور یہ ستارہ ایک تسبیح کر رہا ہے جو قیامت تک کرتا رہے. اور وہ تسبیح یہ ہے کہ یا اللہ مومنین کے دلوں کو اس طریقے سے ملا دے جیسے یہاں آگ اور برف کا ختم ہو. اور یہ قیامت تک جو ہے وہ تسبیح کرتا رہے. دو متضاد چیزیں جو ہیں بالکل مخالف ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں، مگر قدرت یہ ہے کہ دونوں کو ایک جگہ کر دے. میں نے ایک تقریر میں بتایا تھا کہ دو متضاد چیزیں ہیں پانی کے اندر، آکسیجن اور ہائیڈروجن. ایک جلتی ہے، جلنے میں مدد کرتی ہے، اور خداوند عالم نے دو گیسوں کو مل کے پھر پانی بنایا جو آگ کو بجھاتی ہے. تو یہ قدرت کا کمال. آپ منزل بڑھتے گئے. مولا نے کہا کہ آخری آسمان جو ہے وہ ہے آروس. ساتویں آسمان کا جو نام ہے وہ آروس ہے. اور یہ فاصلہ اتنا ہی ہے، ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی راہ ہے. اب ذرا آپ کیلکولیشن کیجئے اپنے ذہن کے اندر کہ بھئی یہ کتنا فاصلہ ہوگا. یہ آسمان اول کے اوپر ابھی جدید تحقیقات کے اندر، اور یہ تحقیقات جو ہیں یہ ہمارے ذہن کے اوپر چلے جاتی ہے، ہمارا ذہن ان باتوں کو باور نہیں کرے کیونکہ جو تفصیلات آ جا رہی ہیں کیونکہ ہم خود اس میں نہیں ہیں، ہم نے خود درک نہیں کیا ہے. ہم خود اگر اس رصدگاہ
نے سائنس والوں نے، اگر ہم سائنٹسٹ ہوتے ان چیزوں کی ہم خود درک کرتے ان چیزوں کو دیکھتے تب جا کے ہمیں یقین ہوگا. انسان کے سامنے اگر کچھ باتیں کہی جا رہی تھی تو اسے یقین نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اب یہ ٹی وی اگر پہلے 50 برس پہلے جب یہ بیان کیا جاتا تھا تو جمشید کا پیالہ جو کہانیوں کے اندر کتابوں کے اندر سنتے تھے کہ ایران کا بادشاہ پیالے کے اندر پورے ایران کے حالات دیکھتا تھا. جمشید کا پیالہ جو ہے وہ مشہور ہے. آج ٹی وی وہی کام کر رہا ہے. تو وہ باتیں اس وقت یقین نہیں آتی تھی، مگر انسان کے سامنے جب وہ باتیں پہنچ جاتی ہیں تو وہ اس کو یقین کرنے لگتا ہے. یہ آسمان اول کی وسعت دیکھیے. آج کل کا جو تجربہ ہے اور آج کل ان 100 سالوں میں جو بات گزری ہے، کہکشاں تو کچھ لوگوں نے اس میں جو ہوں گے عمر دراز انہوں نے دیکھی ہوگی کہ راستہ ہوتا ہے آسمان پر صوفی، اس میں کچھ لائٹ ہوتی ہے، کچھ نور ہوتا ہے. جنہوں نے کہکشاؤں کو دیکھا ہے ہزاروں ستارے ٹمٹماتے رہتے ہیں. دنیا کی سب سے چھوٹی کہکشاں جو آسمان اول پر ہے، اور خداوند عالم نے تو کروڑوں کہکشاں بنائی ہیں ان آسمانوں کے اندر، مگر سب سے چھوٹی کہکشاں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس کے ایک سرے کے اوپر ہمارا سورج ہے، اور ہمارے سورج کے گرد 9 سیارے جو ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں. آپ سب تفصیل کو جانتے ہیں. تو سورج سے آخری ستارہ جو ہے نیپچون، پہلے عطارد گھوم رہا ہے، پھر زورا ہے، پھر زمین ہے، ہر ایک کا مدار بڑھتے بڑھتے آخری جو ہے 9واں ستارہ اس کا جو مدار ہے. تو سورج سے لے کے اس تک یہ جو سینٹر میں سورج اپنی روشنی کو پھیلا رہا ہے یہ تو کنٹرول ہے. 3 ارب 75 کروڑ میل کا فاصلہ ہے. 3 ارب 75 کروڑ میل. اور یہ نظام شمسی کہکشاں کے کونے پر ہے. میں کہکشاں کی لمبائی نہیں بتا رہا ہوں، میں کہکشاں کی چوڑائی بتا رہا ہوں. آپ کو لمبائی پھر آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. کہکشاں کی چوڑائی جو ہے وہ آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اس کنارے سے اگر پرواز شروع کیا جائے تو اس کنارے پر جانے کو 50,000 لائٹ ایئر لگیں گے. سال نور جس میں لائٹ اگر سفر کرے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے تو اس کو جانے کے لیے 50,000 برس لگیں گے. یہ تو آسمان اول کی ایک کہکشاں کی مثال ہے. جب بگ بینگ تھیوری ایجاد ہوئی اور اس وقت وہ سائنس بتاتی ہے کہ دھماکہ ہوا، بادل پھٹا. وہ بادل کی آج تحقیق ہو چکی ہے. ایسی دوربینیں آج ایجاد ہو چکی ہیں کہ کروڑہا میل کا سفر جو ہے وہ دوربین طے کر لیتی ہے. اب یہ سورج کا فاصلہ 13 لاکھ کروڑ اور اتنے لاکھ، اور یہ کس نے بتایا؟ کون گیا تھا سورج پر دیکھنے کے لیے؟ یہاں تو اگر ذرا سا 100 کلومیٹر کا فاصلہ سورج سے کم ہوا تو انسان کی حالت خراب ہو جائے گی، جل گھم جائے گا. گرمیوں میں کیا حالت ہوتی ہے ہماری، جبکہ اپنے مدار پر زمین ذرا سے سورج کے قریب ہو جاتی ہے. تو کون برداشت کرے گا ان چیزوں کو؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر کیسے پتا چلا ہے؟ یہ سب پتا چلا ہے روشنی کی مدد سے. نور ہی نے ہر وقت یہ منزل کو آسان کیا ہے. لیزر شعاعیں جو ہے مشین کے ذریعے چھوڑی جاتی ہیں اور وہ جتنی دیر میں جا کے سورج سے پلٹ کر آتی ہے، آنے جانے کے وقت کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر سے ضرب دیا جاتا ہے، فوراً فاصلہ نکل جاتا ہے. کسی بھی سیارے کا فاصلہ نکالنے کے لیے آج کل لیزر شعاعیں، گاما شعاعیں، ایکس رے، باقی جتنے نور کے جتنے حصے کر کے انہوں نے اس میں سے ریز لیے اس کے اوپر جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں. تو اس وقت بھی مولا نے سورج کا فاصلہ بتایا. اب بات بہت پرانی ہو جائے گی. تو یہ بادل پھٹا، بادل پھٹ کر اس کی تحقیق ہو گئی. میرا مولا بتاتا ہے کہ 7ویں آسمان پر یہ بادل جو ہے پورے اس کو سایہ فگن کیا ہوا، اور اس کی لمبائی چوڑائی بتائیں کہ پہلی زمین سے 7ویں آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، اب 500 سال کا لائٹ ایئر جوڑتے چل جائیے 7واں آسمان پر، تو یہ جتنا فاصلہ ہے اتنا اس بادل کی لمبائی اور چوڑائی ہے. اور اس بادل کی
کی تحقیق سائنس نے بھی، میرا مولا آگے فرماتا ہے بہت جلدی اپنے بیان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر بات اگر پوری نہ کروں گا تو ادھوری رہ جائے گی۔ ایک مطلب کو جو سمجھانا ہے اس کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تو کسی کے اس مسجد کوفہ کے اندر جمعیت کے سامنے بیان کیا کہ یہ ستارے جو ہیں آسمان اول اور دوم جو سیون اور چاروں پر جو بھی ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے ریت کے ذرات ہیں، بارش کے جتنے قطرے ہیں اور درختوں میں جتنے پتے ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اور ان کے اندر جو سیارے ہیں ان کو ایک دوسرے سے نور کے ذریعے جوڑا ہے۔ آج نئی تحقیق کے حساب سے آسٹریلیا کے رصدگاہ کے اندر وہ میسیج جو لاکھوں برس سے چلے ہیں دوسری دنیا سے آج پہنچ چکے ہیں، اور اس پر یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ جہاں سے میسیج چل رہے ہیں وہاں کوئی زیرو انسان جو ہے وہ بستی بسی ہے، ان کی طرف سے میسیج چل رہے ہیں۔ وہ زمانہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ یہ سب باتیں ہوں گی۔ تو مولا کہتے ہیں کہ نور کے ذریعے سے ایک دوسرے کو اللہ نے جوڑا ہے۔ آرمسٹرانگ جب چاند کے اوپر اترا اور اس کے پہلے میسیج کے بعد اس کا میسیج جو تھا وہ کٹ ہو گیا 45 منٹ کے لیے، پھر کچھ دیر بعد چلی، پھر اس کے بعد 45 منٹ کا وقفہ ہو۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ بات کیوں کٹ رہی ہے تو اس نے کہا کہ میں جس مقام کو اترا ہوا ہوں اور چاند کا یہ اوپری حصہ جب تاریکی میں چلا جاتا ہے تو میسیج آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ تاریکی کب آتی ہے؟ جب نور منقطع ہوتا ہے تب تاریکی آتی ہے۔ جہاں نور ہوتا ہے وہاں تاریکی نہیں آتی۔ تو جب تاریکی آئی تو وہ میسیج کٹ ہو گیا۔ مولا 1400 برس پہلے مسجد کوفہ کے اندر یہ کہہ رہے کہ اللہ نے ایک سیارے کو، ایک دنیا کو دوسری دنیا سے نور کے ذریعے جوڑا ہے، اور یہ جب نور کا عمود منقطع ہوتا ہے تو ان کا آپس کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بات میرے مولا نے کہی تھی وہ آج آرمسٹرانگ نے جو ہے ثابت کر دی، جو بات قرآن نے کہی تھی وہ بات ثابت کر دی۔ اب اس بادل کے اوپر مقام مرحوسہ ہے، اور مقام مرحوسہ سے سدرۃ المنتہی 500 سال کی راہ، سدرۃ المنتہی سے جنت الماوا 500 سال کی ماں۔ پھر حجابات شروع ہوئے، حجاب ہم اور حجاب مجد۔ اب میں صرف جلدی نام گنا رہا ہوں، فاصلہ آپ کے ذہن میں رہے۔ حجاب ہم، حجاب مجد 500 سال کی راہ۔ حجاب مجد کے بعد حجاب کبریا، اس کے اوپر حجاب جبروت، اس کے اوپر حجاب رحمانیت، اس کے اوپر حجاب رحیمیت، اس کے اوپر حجاب عزت، اس کے اوپر حجاب طہارت، اس کے اوپر حجاب عصمت، اس کے اوپر عرش معلا، عرش معلا کے اوپر کرسی، کرسی کے بعد قاب قوسین او ادنی، اور یہ وہ مقام ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کو معراج کی رات یہاں سے زمین کو سوار کر کے اس منزل کو پہنچایا تھا، اور معراج کا وہ پردہ ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اس پردے کے پیچھے سے خداوند عالم نے میرے لہجے کے اندر نبی کے ساتھ بات کی۔ ایک سلوات پڑھیے بابا۔ بلندی کو کام کرنے کی لگائیے حساب، اب جوڑیے کتنے لاکھ اور کتنے دنیا کے پاس تو کھرب کے آگے پھر معاملہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہاں تک گنتی جا کے رک جاتی ہے۔ جو گنتی میں نہیں آئے اس کو عزیزان محترم، تاریخ کے اندر پہلے علی سے لے کے آخری علی تک سب کے سب علی، پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک سب محمد ہی محمد۔ علم میں، فضل میں، کمال میں، عصمت میں، طہارت میں، تقوی میں، سخاوت میں، جود و صفا میں، ہر چیز کے اندر اول سے آخر تک سب علی۔ مگر تاریخ کے اندر ایک علی وہ ملے گا
جو دکھی ترین انسان ہے، جس کی زندگی جو ہے وہ مسائل میں پروان چڑھا، اور دنیا اسے سید الساجدین زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابن زیاد ملعون کے دربار میں جب داخلہ ہوا تو میرا مولا و آقا حمد پروردگار اس مردود نے جب دیکھا تو کہا کہ اتنے زخم لگنے کے بعد، اتنے مسائل جھیلنے کے بعد، اتنی مسافت طے کرنے کے بعد پھر وہی اللہ اللہ، پھر وہی اللہ اللہ۔ اس وقت میرے مولا نے کہا کہ تو اللہ کی منزلت کو کیا جانے۔ پھر یہ مرغوب کہتا ہے کہ دیکھا تم نے تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مولا نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے کیوں نہیں کیا۔ 3 مرتبہ اس نے یہی کہا، میرے مولا نے پلٹا دیا۔ یہ مہر لگا دی اس بات پر، ورنہ آج دنیا کا عقیدہ بن جاتا کہ کل شر و خیر من اللہ تعالی۔ ایک بہت بڑے سماج کا، ایک بہت بڑے فرقے کا یہی عقیدہ ہے کہ تمام خیر و شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ جب مولا نے ناراض کیا، کہا تو میرے اللہ کی منزلت کو اور میرے اللہ کی حقیقت کو کیا جانتا ہے؟ دیکھیے یہاں بھی وہ انکشاف کیا جو آج دنیا نے جا کے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ میرا امام کہتا ہے مغلوب کہ تو اللہ کی حقیقت کو کیا جانے؟ میرا اللہ تو وہ ہے جو روشنی کے بھی وزن کو جانتا ہے، جو تاریکی کے بھی وزن کو جانتا ہے۔ 1400 سال سے سائنس جو تھی وہ حیران تھی، یہ روشنی کا نام لائٹ کیوں رکھا ہے؟ لائٹ یعنی ہلکا، انگریزی میں لائٹ ہلکے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام لائٹ رکھا ہے، کیونکہ 1400 سال میں سائنسدان حیران تھے کہ آخر اس کا کیا وزن ناپا جائے۔ 1400 سال پہلے میرا چوتھا امام دربار ابن زیاد میں کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ وہ ہے جو روشنی کے بھی وزن کو جانتا ہے، جو تاریکی کے بھی وزن کو جانتا ہے، اور میرا اللہ وہ ہے جو کروڑ ٹن پانی کے نیچے رہنے والی مچھلی کا بھی وزن جانتا ہے، اس کے سانس لینے کے انداز کو بھی جانتا ہے۔ ایسا خطبہ دیا ہے کہ پورا دربار جو تھا وہ محصور ہو گیا، یعنی جیسا ان کے اوپر سحر کر دیا گیا، جادو کر دیا گیا۔ یہ ملعون گھبرایا تو اس نے گھبراہٹ میں کیا حکم دیا کہ اس معاملے کو جو ہے، تھا بڑا زیرک، بہت چالاک اور مکار تھا، کہ امام کے خطبے کو توڑنے کے لیے ایک ہی چیز کارگر ہوتی ہے۔ آج میں آپ سے خواہش کروں گا کہ سب مل کر ایک دعا کریں کہ یا اللہ کبھی کسی کو قیدی نہ بنا، اور اگر قیدی بنا دیا ہے اس کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں نہ پڑیں، اور اگر تیری مصلحت میں یہ ہے کہ قیدی بھی اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑے، دوران سفر کوئی شناسہ سے ملاقات، جب کسی شناسہ سے ملاقات ہوتی ہے قیدی کو کیا گزرتی ہے وہ جانے۔ جب ابن زیاد ملعون نے دیکھا کہ مولا کا خطبہ جو ہے وہ پورے دربار پر چھا گیا، حکم دیا کہ جاؤ مختار ملے گا۔ جیسے ہی مختار کا نام آیا، امام سجاد کے لفظ سے بند ہو، بدن میں قسم کی کپکپی بھرنا شروع ہوئی۔ جناب زینب اولیاء یہ سوچنے لگی کہ ہائے ہمارا مختار اب اس دربار میں آئے گا اور ہمیں ننگے سر دے گا۔ سپاہی جو تھے وہ جناب مختار کو لے کر پہنچے۔ اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ مختار، کوئی سپاہی مختار سے کہتا ہے کہ امیر کو سلام کر، مختار کہتا ہے کہ یہ ملعون میرا جو ہے وہ امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ پھر تیرا امیر کون ہے؟ کہا اس نجیس دربار کے اندر میرے پاک معصوم کا نام نہیں پڑا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا امیر جو ہے وہ حسین ہے۔ ایک مرتبہ مختار کو جلال آ گیا،
قریب میں کھڑے رہنے والے سپاہی سے تلوار لی اور چاہتا تھا کہ ابن زیاد کا سر قلم کر دے کہ پیچھے سے کسی کے دامن کو کھینچا دربار میں جنت کی لیے مختار نے کہا تم مجھے روکنے والے کون؟ کہا چچا میں جو ہوں وہ سید الساجدین امام زین العابدین ہوں، میرے ساتھ اس وقت میری ماں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، دربار میں جنگ جو ہے وہ مناسب نہیں۔ عبداللہ ابن عمر آگے بڑھا، جب یہ حالت دیکھی امام سجاد کی، ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مولا و آقا چند دن پہلے یہاں جو ہے مسلم پیش کیے گئے، کوٹ پھٹے ہوئے تھے، بال ہٹے ہوئے تھے، سینہ جو تھا وہ کشادہ تھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابن زیاد سے بات کر رہے تھے۔ یہ آپ کا سر جو ہے آپ سر روایت شرمسار ہو کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ چاہنے والے تمہیں انصاف نہیں کیا، مسلم کے آنے کی شان اور تھی، سجاد کے آنے کی شان اور ہے، میرے ساتھ میری ماں بہنیں اور میرا خاطرہ مختار نے غیظ و غضب کے اندر وہ تلوار کو سنبھالی، اس کے بعد دربار کے باہر جو ہے گلو گوا شور جو مجا کو ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ کسی سپاہی نے آ کے کہا کہ باہر بہت سے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں۔ کہا وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مانا علی کی بیٹیاں تو گرفتار ہیں مگر ہمارے جو عزیز ہیں وہ کیوں گرفتار ہوں؟ یہ قبیلے والے چاہتے ہیں کہ ان کی جو عورتیں ہیں جو قید ہو کے آئی ہیں ان کو وہ چھڑا لیں۔ ابن زیاد نے